अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को हमेशा हमेशा अपनी पनाह और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल के बारे में बताया था। आज मैं आपको मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम के बारे में बताऊंगी। तो आपको मैं समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से कि मद्दे लाजिम और मद्दे लाजिम को किस तरह से पढ़ना है, इसके क्या कायदे कानून हैं और इसकी मिकदार कितनी खींचनी है। ठीक है। हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली जज़म यानी ये निशान, ठीक है ना, ये निशान आ जाता है ना, दाल की तरह का ये निशान, ये जज़म। हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली जज़म या तशदीद। हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। अब जैसे ही हुरूफ़ मद्दा, दौद अलिफ ज़बर दौ, दा क्या है? हुरूफ़ मद्दा। दौद अलिफ ज़बर दा, अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा, हुरूफ़ मद्दा। अब इसके बाद चूँकि ये मद लगा हुआ है, लाम दो ज़बर लन, दौलन। अब इसको हम दौलन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर आ गई है ये तशदीद। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली है यानी यहाँ पर तशदीद लगी है, तो हम इसको दौलन पढ़ेंगे। लेकिन हमें इसको कितना खींचना है? हमें इसको 3 अलिफ के बराबर खींचना है। तो हमें इसको पढ़ना है दौलन, दौलन। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, वलद्दौलीन, वलद्दौलीन। इसी तरह हमने इसको भी खींचना है दौलन। दाल अलिफ ज़बर दा, हुरूफ़ मद्दा, बा ज़बर बा। अब बा पे क्या है? ये तशदीद, और यहाँ क्या है? ये मद, ता दो ज़ेर तीन। तो इसको दाल अलिफ ज़बर दा हुरूफ़ मद्दा, लेकिन ये 1 अलिफ के बराबर नहीं खींचेगा क्योंकि यहाँ पर ये मद है और मद के बाद ये तशदीद आ रही है। तो ये क्या क़ायदा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम को हमने 3 अलिफ के बराबर खींचना है। दाबतिन, बा चूँकि हुरूफ़ कलकला है और हुरूफ़ कलकला जब मुशद्दद हो यानी जब हुरूफ़ कलकला के ऊपर तशदीद हो तो इसको इंतहाई जमाओं के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको पढ़िए दाबतिन, दाबतिन। अलिफ खड़ा ज़बर आ, लाम क्या है? लाम साकिन। हम इसके ऊपर ये हमज़ा लगा है, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना। अब ये क्या है? खड़ी हरकत, चूँकि हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम है तो इसलिए इसको 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर ये मद लगा हुआ है, ठीक है, और इस मद के बाद ये सुकून असली आ रहा है जज़म, तो इस हुरूफ़ मद्दा के बाद जज़म है तो यहाँ पर हम इसको मद्दे मुत्तसिल, मद्दे लाजिम समझेंगे। ठीक है। और मद्दे लाजिम को हम 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पर हमज़ा खड़ी हरकत आ रहा है, इसको 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। चूँकि यहाँ कोई मद नहीं है तो इसलिए इसका सिर्फ हुरूफ़ मद्दा का कायदा बनेगा, 1 अलिफ के बराबर खींचेगा और नून मुतहर्रिक है, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं आल आना, आल आना, आल
اب اس کے بعد ہے مد عارض اور مد لین عارض. ٹھیک ہے, تو مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ مد عارض کس طرح ہوگا. یہ دیکھیے, یا زبر یا, یا زبر یا, تا زبر تا, یتا, سین الف زبر سا, یتسا, حمزہ زبر آ, یتساء, لام واو پیش لو, یتساءلو, نون زبر نا, یتساءلونا. اب یہ کیا ہوا؟ اب اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتی ہوں. یا زبر یا, یہاں پر یہ مد لگا ہے. ٹھیک ہے, یا زبر یا, تا زبر تا, یہ متحرک یا تا. سین الف زبر سا حروف مدہ, حروف مدہ کے بعد چونکہ یہ مد لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ اس کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا مد متصل. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, یہ ہو گیا مد متصل. اب اس کے بعد لام واپش لو, حروف مدہ کے بعد یہ نون کیا ہے؟ متحرک. لیکن نون متحرک ہونے کے بعد یہاں پر جو قرآن پاک میں جگہ جگہ گول دائرے کا نشان ہوتا ہے نا, وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں. تو وقف کی وجہ سے یہ جو متحرک حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے, لام واپش لو, نون زبر نا, لیکن چونکہ وقف ہوگا تو اس لیے ہم اس کو کر دیں گے یہ لام واپش لو, نون ساکن. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا, ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو یا زبر یا, تا زبر تا, یتا, سین الف زبر سا, یتسا, حمزہ زبر آ, یتساء, لام واپش لو, یتساءلو, نون زبر نا, یتساءلونا. یہ متحرک بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یہ متحرک, تا متحرک. اب اس کو ہم چونکہ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں لیکن یہاں پر یہ مد لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ مد متصل ہو گیا, تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. لام واپس لو, حروف مدہ, حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہے. یہ ساکن تھا نہیں لیکن اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے مد عارض. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. یتساءلون, یتساءلون, یتساءلون. اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے, خا واو زبر خاؤ, واو سے پہلے زبر ہے تو کیا ہو گیا یہ واو لین. ٹھیک ہے, خا واو زبر خاؤ, فا دو زیر فن, خوفن. اب اس کو بغیر کھینچے خوف, حروف واولین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جائے گا. تنوین ہے لیکن یہاں پر اس کو چونکہ گول دائرے کا نشان آ گیا ہے تو یہاں پر ہمیں اس کو وقف کرنا ہے. وقف میں یہ ساکن ہو جائے گا تو اسے ہم خوفن کی جگہ خوف, خوف. ٹھیک ہے, تو یہ حروف لین واولین, واولین کے بعد اس کو ہم وقف کی وجہ سے ساکن کر رہے ہیں تو یہ مد لین عارض, یعنی عارضی طور پہ ہم اس کو سکون کر رہے ہیں, وقف کر رہے ہیں. وہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون تھا, وقف کی وجہ سے حرف ساکن ہوا تھا تو وہ مد عارض. یہ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہے, وقف کی وجہ سے حرف ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ مد لین عارض. حروف مد عارض اور مد لین عارض کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قاف پیش کو, را یا زبر رئی, قوری, شین دو زیر شن, قریشن, را یا زبر رئی, قری, شین دو زیر شن. اس پہ ہم نے مد کو نہیں دیکھنا ہے, وہ مد ہو یا نہ ہو. قاف پیش کو متحرک, را یا زبر رئی, یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین, حروف لین قرئی, شین دو زیر شین, قریشن. اب اس کو وقف کی وجہ سے ہم ساکن کریں گے تو قریشن نہیں پڑھیں گے, قریش, قریش, قریش. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ہمیں اس کو اب 3 الف کے برابر کہنا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے قریش, قریش, قریش.
ویورس نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں. میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا سکھا دی، رکوع اور سجود کی تسبیحات آپ کو بتا دی. اب آئیے میں آپ کو التحیات پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں. تو التحیات نہیں ہے یہ، التحیات، ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھیے تشہد کو. التحیات للہ تا پہ تشدید ہے، اس کو ذرا جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. التحیات للہ، اس اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. للہ والصلوات والطیبات. اس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا تو کا نشان آ رہا ہے، یہاں پر ہم نے لازمی اس کو وقف کرنا ہے. تو اس کو ہم نے والطیبات. السلام علیکہ، لام یا زبر لئی یا لین، اس کو اس طرح لام یا زبر لئی پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. السلام علیکہ ایہا النبی. نون مشدد اور میم مشدد پہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو اس کو پڑھیے ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آ گیا، اس تو پہ پھر وقف کریں گے وبرکاتہ. السلام علینا، نون الف زبر نا حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا. لام الف زبر لا حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پہ اس کو اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. با الف زبر با حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا. عباد اللہ الصالحین. ہا یا زر ہی یا مدہ اور یا نون زبر نہ تھا، لیکن چونکہ یہاں پہ وقف ہو رہا ہے، گول دائرے کا نشان ہے، تو اس کو عارضی طور پہ ہم وقف کر رہے ہیں. تو اس کو ہم پڑھیں گے عباد اللہ الصالحین. یہ کیا بنے گا؟ مد عارض، ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ، یہاں پہ مد نظر آ رہا ہے آپ کو، لام الف زبر لا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ مد منفصل کا قاعدہ بنے گا. 2 الف کے برابر کھینچے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اس اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے، تو اس اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. الا اللہ واشہد ان، نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوگا، میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوگا. واشہد ان محمدن، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے. محمدن عبدہ، با حروف قلقلہ، یہاں پر قلقلہ ہوگا. جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. تو اس کو پڑھیے عبدہ ورسولہ نہیں ہے، لام پیش لو ہا الٹا پیش ہو، یہاں پر وقف کی وجہ سے یہ حرف ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھیے دوبارہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو امید ہے ویورز آپ کو التحیات بھی صحیح طور پہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. لہٰذا اپنی نمازوں اور اپنے قرآن کی تلاوت کو صحیح کیجیے. اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمارا دل اور دماغ دین کے راستے پر لگا دے. آمین، اللہم آمین. ویورز اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور سمجھ میں آ جائے. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.